سب کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز ادھیری ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کس انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ حضرت علی، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جب اللہ سے مانگ کر تم رونا شروع کر دو تو سمجھ آنا کہ اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہے، بس صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، بس صبر کرنا ضروری ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور کر تو خود کیسا ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، اللہ نے فرمایا تم صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ جب سب کہہ دیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب مومن کہتا ہے میرا رب کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی کہ کیا پتہ آپ اللہ لکھو اور آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے۔ اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی۔ جو رب کی نظر میں آ جائے اسے دوسروں کی نظر میں آنے کی فکر نہیں ہوتی۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہے۔ سب ہو جائے گا، راستے بن جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، سب مل جائے گا، بس اپنے رب پر بھروسہ نہ چھوڑنا۔ دنیا رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ میری زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ میری ماں کی محبت کا ہے۔ اچھا سنو، جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تمہارے پاس ہے۔ نماز اور صبر دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو خدا کے قریب کرتی ہیں۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جلد ہی تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں اتنا کیوں آزمایا تھا۔ دولت کے بازار میں رشتوں کی کمی نہیں، پیسہ جس پر بھی لگا دو وہ اپنا بن جاتا ہے۔ جن کا یقین عرش والے پہ ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستے بنا دے گا۔ کن سے فیکون تک، صبر سے معجزوں تک معاملہ خدا کا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل رشتوں کو نبھانا ہے۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، آمین۔ جب لوگ کہتے ہیں بس کچھ اور سال صبر کر لو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا،
انہیں کون بتائے یہ کچھ سال کرتے کرتے خوبصورت سال تباہ ہو جاتے ہیں، ہم اندر سے مر جاتے ہیں، بہت سی تلخیاں ہمارے اندر گر کر جاتی ہیں اور ہم مثبت سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانے چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا۔ کچھ کہنا اس آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک، اس والی راہ پر سوار ہو گئی ہوں میں۔ لوگوں کو لگتا ہے مجھ میں غرور آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے سمجھدار ہو گئی ہوں میں۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور متکبر نہ بنے۔ کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ جو چاہیے وہ تہجد کے وقت مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا کرتے نہیں چھوڑتے تو اللہ پر توکل کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا ہے۔ دل بے چین ہونے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے۔ چین وہی تو پڑتا ہے، تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ جانتے ہیں اللہ کیا کر سکتا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے ہر منظر بدل سکتا ہے۔ وہ دعائیں جنہیں تم ناممکن سمجھتے ہو انہیں وہ پل بھر میں قبول کر سکتا ہے، اور ہزاروں بار ٹوٹنے پر ہمارے دل کو بڑی خوبصورتی سے ہر بار جوڑ سکتا ہے۔ اور ایسا کیا ہے بھلا جو وہ نہیں کر سکتا؟ جو زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کر سکتا ہے تو اس پر یقین رکھ کر مانگو تو صحیح، وہ ہر غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے مت آزمانا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، نہ دوری، نہ نقصان، نہ غم، نہ بیماری، اور ان میں ہمیں کوئی تکلیف نہ دکھانا۔ اللہ جن ہم سے محبت کرتے ہیں انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ایسی صحت عطا فرما جو کبھی چھین نہ جائے، ہر برائی، ہر اذیت سے ان کی حفاظت فرما۔ اگر کبھی جدائی ہو تو ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے تھام لینا، اور ان کا فراقے ہمارے لیے ایسا زخم نہ بنانا جو کبھی بھر نہ سکے۔ آمین۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو اس کی طرح سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عطا اس جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا مان اور برم اللہ کی طرح رکھ سکتا ہے۔ اس لیے خود کو اللہ کے فرمانبردار بندے بنا لو اور اس کے لاڈلے بن جاؤ، کیونکہ اللہ اپنے لاڈلوں کو بڑی محبت اور شفقت سے ہر راستہ عبور کروا دیتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔
تب دیکھو کیسے وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔